السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل مرزا کی ہیر کی ایپیسوڈ نمبر 6 کے بارے میں۔ گھر میں ایک عجیب سا طوفان برپا تھا۔ بابو کے انکار نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ ہر کوئی صرف اپنی عزت اور بدنامی کی بات کر رہا تھا، مگر کسی نے یہ نہ سوچا کہ دو دلوں پر کیا گزر رہی ہے۔ بابو غصے اور بے بسی میں کہتا ہے کہ اگر شادی ٹوٹ گئی تو لوگ اس کا مذاق بنائیں گے، سب پوچھیں گے کہ دلہن آخری وقت پر بھاگ گئی کیا، مگر کسی کو اس کی فکر نہیں، کیونکہ وہ ایک مرد ہے۔ مردوں کے درد پر کوئی توجہ دیتا ہے۔ دوسری طرف کائنات آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک سکون بھی تھا، کیونکہ آخرکار اس نے اپنی محبت کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ وہ ہیر کو گلے لگا کر کہتی ہے کہ اگر تم مجھے حوصلہ نہ دیتی تو میں کبھی بھی اپنے بھائی کے سامنے کھڑی نہ ہو پاتی، میں تو بہت پہلے ہی ہار چکی تھی۔ ہیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہتی ہے، مگر کائنات کے دل میں مرزا کے لیے عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ دنیا کے نام نہاد غیرت مند مرد کبھی ایسے سینہ تان کر محبت کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے جیسے مرزا کھڑا ہوا۔ محبت انسان کو جھکاتی نہیں بلکہ سر اٹھا کر جینا سکھاتی ہے۔ اسی دوران ہیر کی خالہ زہر میں بجھے لفظوں کے ساتھ اسے تانا دیتی ہے کہ تم نے اپنے باپ کی عزت خاک میں ملا دی، لیکن ہیر پہلی بار خوف کے بغیر جواب دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایسی بہت سی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو گھر والوں کی مرضی سے شادی کرتی ہیں، مگر پھر بھی ساری زندگی تنہا رہتی ہیں۔ اس کی بات سن کر ماحول مزید تلخ ہو جاتا ہے، مگر ہیر اب پہلے والی ڈری ہوئی لڑکی نہیں رہی تھی۔ دوسری طرف مرزا اور ہیر کے درمیان محبت پہلے سے زیادہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ مرزا ہیر سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ شاید دنیا کی ہر آسائش نہ دے سکے، مگر کبھی اس کے قدموں میں کانٹا بھی نہیں آنے دے گا۔ ہیر کی آنکھوں میں پہلی بار ایک محفوظ مستقبل کی جھلک نظر آتی ہے، مگر اسی لمحے ایک ایسا شخص دوبارہ سامنے آتا ہے جو ہیر کی زندگی کو دوبارہ جہنم بنانا چاہتا تھا۔ دل نواز ہیر کو فون کر کے یاد دلاتا ہے کہ وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ تم کراچی چلی گئی، نمبر بدل لیا، مگر میرے دل اور نظروں سے نہیں بچ سکی۔ ہیر سخت لہجے میں جواب دیتی ہے کہ وہ اب اکیلی نہیں ہے اور نہ ہی ڈرتی ہے۔ وہ صاف کہہ دیتی ہے کہ دل نواز اسے کبھی حاصل نہیں کر سکتا، مگر دل نواز کے لہجے میں خطرناک خاموشی آ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں ہمت ملی ہے تو ضرور کوئی تمہارے ساتھ کھڑا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر کبھی تم دوبارہ تنہا ہوئی تو میرے پاس ہی آنا پڑے گا۔ اس گفتگو کے بعد ایک عجیب خوف ہیر کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ ادھر مرزا اپنے دوست جوجی کے ساتھ بیٹھا ہیر کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے یہ اسٹیڈیم سے دوڑ جیتنے کا جذبہ دیتا ہے، ویسے ہی ہیر کی آنکھیں اسے طاقت دیتی ہیں۔ جوجی سے سمجھاتا ہے کہ کل کی ریس اس کی زندگی کی سب سے اہم ریس ہے اور اسے صرف اسی پر توجہ دینی چاہیے، مگر مرزا ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ وہ مرزا ہے، رانجھا نہیں۔ اس کی ہیر کبھی اسے دھوکہ نہیں دے گی۔ گھر میں دوسری طرف ایک اور ہنگامہ کھڑا تھا۔ بابو نے سب کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ کائنات سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ اس فیصلے نے اس کی بہن سائمہ کو بھی مشکل میں ڈال دیا، کیونکہ اس کا رشتہ بھی اسی خاندان میں ہونے والا تھا۔ گھر والے بابر پر غصہ نکالتے ہیں، مگر وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف شادی نہیں کرے گا۔ اسی دوران کائنات اپنے محبوب احسان سے بات کرتی ہے۔ دونوں ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ گھر کا ماحول خطرناک حد تک خاموش ہو چکا ہے۔ احسان اسے تسلی دیتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے نصیب میں ہیں اور کوئی انہیں جدا نہیں کر سکتا، لیکن اسی وقت گھر میں ایک اور بحث چھڑ جاتی ہے، جہاں ہیر اپنے نانا کے سامنے برسوں کا سچ بول دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کی ماں نے صرف محبت کی تھی، مگر خاندان والوں نے اس کی پوری زندگی برباد کر دی۔ اس کی آواز میں اتنا درد ہوتا ہے کہ پورا گھر خاموش ہو جاتا ہے۔ ہیر پہلی بار اپنے نانا کو یہ احساس دلاتی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے غلط فیصلہ کیا تھا۔ اس کے نانا ٹوٹ جاتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ وہ غلط تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف غلطی نہیں بلکہ ایک جرم تھا۔ گھر کے سب لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور پہلی بار برسوں پرانا زخم کھل کر سامنے آتا ہے۔ ادھر مرزا اپنی ریس کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ جوجی بار بار سے سمجھاتا ہے کہ ابھی اس کی پوری توجہ مقابلے پر ہونی چاہیے، مگر مرزا کے دل میں صرف ہیر بسی ہوئی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ محبت انسان کو راستہ دکھاتی ہے اور ہیر اس کے دل کی منزل بن چکی ہے، لیکن کہانی کا سب سے خطرناک موڑ ابھی باقی تھا۔ رات گئے مرزا گھر واپس جا رہا ہوتا ہے، اچانک کچھ لوگ اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ اس کا موبائل چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر زبردستی سے گاڑی میں ڈال دیتے ہیں۔ مرزا بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ لوگ فون پر کسی کو کہتے ہیں کہ کام ہو گیا ہے، ہوش آنے سے پہلے اسے باندھ دو۔ اور یہی پر ایپیسوڈ ایک زبردست سسپینس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے کہ آخر مرزا کو کس نے اغوا کیا؟ کیا یہ دل نواز کا کھیل ہے اور کیا ہیر ایک بار پھر اپنی محبت کو کھونے والی ہے؟